بٹھاتے ہیں اور 3 دن تک جو ہے حضرت قطب المدار تارا گڑھ کے مقام پر، وہ تارا گڑھ جو زمین سے 700 فٹ کی بلندی پر ہے، اور آج بھی تارا گڑھ پر کوئی جائے تو تارا گڑھ پر قطب مدار کا چلہ ملتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی جائے تو تارا گڑھ کے اس آخری ٹیلے کے اوپر قطب مدار کے پائے اقدس کے نشانات موجود ہیں۔ آج بھی وہ مقام موجود ہے جہاں حضرت معین الملت والدین، خواجہ خواجگاہ معین و معاون بے کسا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ کو حضرت قطب المدار نے جو ہے اپنی نگاہوں سے پلایا۔ نگاہوں سے پلانا آسان نہیں ہے، نگاہوں کا پلانا بڑا مشکل ہے۔ مولوی بننا آسان ہے، مفتی بننا آسان ہے، قاضی بننا آسان ہے، خطیب بننا آسان ہے، مقرر بننا آسان ہے، مدرس بننا آسان ہے، مجتہد بننا آسان ہے، منبر پہ آنا آسان ہے، فقیہ بننا آسان ہے، محدث بننا آسان ہے، مفسر بننا آسان ہے، ولی بننا بہت مشکل ہے۔ اور ولایت کے اس مقام پر مولانا روم سے اگر پوچھوں کہ رومی بتا یہ کیا مقام ہے، تو رومی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ در خاک بالغاں برسیدم بہاوی دے گفتہ مرا بنظر چہل پاک کو۔ میں بالغاں گیا اور ایک عابد سے کہا مجھے میرے جہل کی عادت سے بچا لے، جہالت کو مٹا دے۔ گفتہ برو و خاک جا اور جا کر خاک ہو جا اور خاک بن کر دیکھ کہ خاک ساری کے اندر کتنا بڑا مقام ہے۔ آج میرے جیسا ایک پنچ کلیان، میرے جیسا ایک ہیچ مدان، میرے جیسا ایک شدھ بدھ رکھنے والا، شریعت کی معمولی کتابوں کا جاننے والا، سر پہ ہمامہ رکھ کر اور تباہ پہن کر اگر یہ سمجھنے لگے کہ ہم چمن ڈنگ دیگرے نیس، اور اگر میں یہ کہوں کہ ہم چمن ڈنگرے نیس، کہ مجھ سے بڑا ڈنگر کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر جو ہے کسی کے پاس علم نہیں ہے، میں کہتا ہوں علم اور ہے، فقیری اور ہے۔ علم کی منزل مسجد تک پہنچاتی ہے، فقر کی منزل خدا تک پہنچاتی ہے۔ علم کی منزل کتاب تک پہنچاتی ہے، فقر کی منزل دل تک پہنچاتی ہے۔ علم کی منزل کعبے کے باہر طواف تک پہنچاتی ہے، فقر کی منزل کعبے کے حجابات کو اٹھا دیتی ہے۔ علم کی منزل مسجد کے دروازے تک لے جاتی ہے، فقر کی منزل جو ہے سجدے کی روح تک پر پہنچا دیتی ہے۔ مگر آج میرے جیسا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں عالم ہوں، نہیں عزیزان گرامی، حضرت قطب المدار علیہ الرحمہ کی شخصیت کے لیے اگر یہ کہوں کہ دنیا میں اگر اویسی سلسلہ چلا ہے، حضرت خواجہ اویس قرنی اس کے بانی ہیں، حضرت خواجہ اویس قرنی کے بعد حضرت حسن بصری ہیں، حسن بصری کے بعد حضرت ذوالنون مصری ہیں، حضرت ذوالنون مصری کے بعد حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت سلمان فارسی کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین ہے، حضرت خواجہ نظام الدین کے بعد حافظ شیرازی ہے، اور حافظ شیرازی کے بعد جو ہے حضرت قطب المدار کا نام آتا کہ یہ اویسی سلسلے کے رکھنے والے، اویسیت کا جو خرقہ ہے وہ آج قطب المدار کی بارگاہ میں ملتا ہے۔ قطب المدار یہ نہیں کہ ایک فقیر تھے، قطب المدار یہ نہیں کہ ایک ولی تھے، قطب المدار یہ نہیں کہ قطب تھے، قطب المدار کا مقام یہ تھا کہ جب آپ قنوج تشریف لائے اور قنوج میں جو ہے
وہاں کے بادشاہ نے سنا کہ حضرت قنوج تشریف لائے ہیں، تو قنوج کے بادشاہ نے جمعے کا دن دیکھا اور کہا کہ سرکار آج جمعے کے خطبے کے لیے مسجد تشریف لائیں گے اور مسجد کے اندر جو ہے دیدار عام ہوگا۔ اس نے حضرت کو کہلا کر بھیجا کہ سرکار مخلوق خدا جو ہے آپ کے دیدار کے لیے بے چین ہے، آپ کے چہرے زیبا کا دیدار کرنا چاہتی ہے۔ اور قطب المدار اپنے چہرے پر نقاب رکھتے تھے، اس نقاب پر بھی یہ عالم تھا کہ نور تھا کہ ساری کائنات کو روشن کرتا چلا جاتا، کوئی نگاہ بھر کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ نگاہ کا لڑانا بڑا، ایسے بہت سے بزرگ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے کہ جن کی صحبت میں جا کر آدمی مبہوت ہو جاتا ہے، آدمی بے خود ہو جاتا ہے، آدمی اپنی خودی کو بھلا دیتا ہے، وہ نگاہیں اٹھا نہیں سکتا، اس بزرگ سے نگاہ ملانا چاہے ملا نہیں سکتا۔ قطب المدار علیہ الرحمہ کا شرف یہ تھا کہ ان کے آنکھوں کا ملانا تو دور کی بات ہے، کوئی ان کے چہرے کو دیکھ کر بھی تاب نہیں لا سکتا تھا، اس لیے نقاب رہتا تھا۔ کہا حضرت آئیے، کہا میں مسجد نہیں آ سکتا، جمعہ مجھ پر فرض نہیں ہے۔ اس نے علماء سے پوچھا کہ جمعہ کیسے فرض نہیں؟ کہ مجھے سمجھائیے کہ جمعہ کیسے آپ پر فرض نہیں ہے؟ کہ جمعہ 3 شرطوں پہ فرض ہوتا ہے اور 3 شرائط ساقط ہو جائے، مفقود ہو جائے، جمعہ فرض نہیں ہے۔ کہ ایک غلام پر جمعہ فرض نہیں ہے، ایک عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، ایک مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اس نے کہا سرکار مجھے بتائیے، آپ تو قنوج میں تشریف فرما ہے، آپ پر کیسے جمعہ ساقط ہے؟ کملی کاندھے پہ رکھی اور قنوج سے لکھنؤ کا سفر آغاز کر دیا۔ کہا میں مسافر ہوں، بتا مسافر پہ جمعہ واجب ہے، جمعہ فرض ہے؟ کہا میں نے اس لیے کہا، میں کہتا ہوں خدا گواہ ہے، یہ مقام، یہ شرف، یہ عزت، یہ نگاہ، یہ بلندی، یہ فقاہت، یہ حدیث پر قابو رکھنا، یہ بھی حضرت مدار اعظم کا فیض تھا کہ علم کا بھی وہ مقام تھا، وجاہت تھی۔ ایسا نہیں کہ آج میرے جیسے بہت سے لوگ پیری مریدی کا دعویٰ کر بیٹھے اور مسند طریقت کو آج جس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے رسوا کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ارے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ لیکن یہ اس میں محمد کا اجالا کیا میرے جیسے کسی خطیب کی زبان سے ہو سکتا ہے؟ کیا میرے جیسے کسی ظاہر دار کے لچھے دار گفتگو سے ہو سکتا ہے؟ کیا میرے جیسے کسی شخص کی جو ہے ایک تصنع اور بناوٹ کی تقریر سے حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں، مجھے تاریخ میں کوئی بتا دے کہ حضرت قطب المدار نے بڑے بڑے خطبے دیے ہوں، گھنٹوں جو ہے منبر پر آ کر جو ہے وہ انہوں نے تقاریر کی ہوں۔ نہیں، سرکار قطب المدار نے جس کو پلایا ہے نگاہوں سے پلایا، جس کو بنایا ہے نگاہوں سے بنایا ہے۔ حضرت اور حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ لاسانی حضرت میرا شاہ محی الدین عبد القادر جیلانی بھی 505 ہجری میں حضرت قطب المدار جب تشریف لاتے ہیں وہ بغداد کی سرزمین پر اپنا قدم رکھتے ہیں، وہ بغداد جو جنید کے قدموں سے منور ہے، جو شبلی کے قدموں سے منور ہے، جو حضرت معروف کرخی کے قدموں سے منور ہے، وہ بغداد کہ جس کا شونیزیا کا قبرستان آج بھی قدم قدم پر جو ہے ولایت کے آفتاب و ماہتاب رکھتا ہے۔
وہ بغداد کہ جہاں دجلہ کے ایک کنارے پر حضرت امام موسیٰ کاظم آرام فرما ہے، وہ بغداد کہ دجلہ کے ایک کنارے پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آرام فرما ہے، وہ دجلہ کہ جس کے قطرے قطرے میں جو ہے اسلام کی رونق، اور وہ فرات جس کے قطرے قطرے میں جو ہے قدس میں پیدا بہتا نظر آتا ہے، اس بغداد کی سرزمین پر حضرت قطب المدار جب تشریف لاتے ہیں اور یہ 505 ہجری ہے، دیکھا کہ حضور قطب ربانی کی 35 یا 36 سال کی عمر ہے، جوانی کا عالم ہے، عنفوان شباب کا عالم ہے، اور اس عالم میں جو ہے اس میں جلالی کا ورد ہو رہا ہے، اور جلالی نام سے جو ہے آپ پر جلال کی کیفیت طاری ہے، ہو سکتا ہے یا جلیلوں کا ورد ہو رہا ہو سکتا ہے یا جباروں کا ورد ہو رہا ہو سکتا ہے یا قہاروں کا ورد ہو رہا ہو، مگر عزیزان گرامی ورد جو بھی ہو رہا تھا وہ جلالی ورد تھا، اور حضور غوث الاعظم کی کیفیت یہ تھی کہ نگاہ اٹھاتے تھے تو اڑتا ہوا پرندہ خاکستر ہو جاتا تھا، نگاہ اٹھاتے تھے تو جاندار جو ہے وہ بے جان ہو جاتا تھا، نگاہ اٹھاتے تھے تو آگ بھڑک جاتی تھی۔ ایسے عالم میں حضرت قطب المدار کو کسی نے کہا کہ سرکار قطب ربانی محبوب سبحانی حسنی اور حسینی ہے، حسن سے باپ کا رشتہ ہے، حسین سے ماں کا رشتہ ہے۔ حضرت قطب المدار تشریف لاتے ہیں اور حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات فرماتے ہیں، اور حضرت غوث الاعظم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا عبد القادر، تمہارے جد کا تو یہ معاملہ نہیں تھا، تمہارا جد تو رحمت للعالمین تھا، وہ تو رحمتوں کا بانٹنے والا تھا، وہ تو رحمتوں کا سمیٹنے والا تھا، وہ تو رحمتوں کا تقسیم کرنے والا تھا۔ اس کی بارگاہ میں اگر کوئی بے کس آتا تھا تو اس کی فریاد رسی فرماتے تھے، اس کی بارگاہ کے اندر اگر کوئی آ کر جو ہے بے ادبی بھی کرتا تھا تو دوستانہ کجا کنی محروم تو کہ باتوں دشمنہ نظر داری، وہ تو دشمن پر بھی نگاہ کرم کرنے والے تھے۔ یہ آپ پر جو جلالی کیفیت ہے اسے آپ قابو میں لائیے اور جلال کو چھوڑ کر جمال کی طرف آئیے، اس لیے کہ جمال کی کیفیت کے اندر جو بات ہے وہ جلال میں نہیں ہے۔ اور حضرت قطب ربانی کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور سینے پہ ہاتھ کیا رکھا کہ قطب ربانی کے سینے کو جو ہے جمالی کیفیات کا مظہر عدم بنا دیا۔ اگر کوئی آج منکر ہو یہ کہہ دے کہ نہیں یہ بات تاریخ کے حوالے سے درست نہیں ہے، یہ بات تاریخ کے معیار پر پوری نہیں اترتی، لیکن عزیزان گرامی کیا کیا جائے کہ حضرت قطب المدار کی بارگاہ میں قطب ربانی کی بہن نصیبہ خاتون آتی ہے، اور نصیبہ خاتون اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے اور جا کر اولاد کی تمنا کرتی ہے، اور بھائی نے کہا کہ ہاں میرا مقام بڑا ہے، عزت بڑی ہے، ولایت بڑی ہے، غوثیت کا مرتبہ ہے، مگر تیری اولاد کا حصہ قطب المدار کے پاس۔ قطب المدار کی خدمت میں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے سرکار تمنا لے کر آئی ہوں، آرزو لے کر آئی ہوں، حاجت لے کر آئی ہوں، التماس لے کر آئی ہوں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بہت دنوں سے تمنا ہے کہ اولاد مل جائے، اولاد نہیں ہوتی۔ سرکار نے بٹھا کر پوچھا کہ کون ہو؟ کہا عبد القادر جیلانی کی بہن ہوں اور حضرت شیخ ابو صالح کی بیٹی ہوں۔ بٹھا کر اطمینان دلایا کہ سرکار اب ہاتھوں کو اٹھا دیجیے، اب دستے کرم کو اٹھا دیجیے۔ اس سرکار نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا تو ایک بیٹا مانگتی ہے، جا خدا تجھے 2 بیٹے دے گا۔ کہ تو ایک کی تمنا لے کر آئی ہے، جا اللہ تجھے 2 بیٹے دے گا، مگر ان دونوں بیٹوں کو جو ہے اللہ کی راہ میں دے دینا۔ اور اس کے بعد دونوں بیٹے عطا ہوتے ہیں، ایک بیٹے کا نام احمد بادفا بنتا ہے اور دوسرے بیٹے کا نام جو ہے جمن جتی جسے آج کہا جاتا ہے۔ مداریہ سلسلے میں
حضرت شاہ مدار کے سامنے جب نصیبہ خاتون نے اس بیٹے کو لائی اور بیٹے کو لا کر جو ہے سرکار کی